السلام علیکم ناظرین اکرام، آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے وہ بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، اور یہ صورتحال کسی حادثے کو نہ جنم دے دے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، نیشنلسٹ اور ترقی پسند آرگنائزیشن اور حکومت کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ مختلف شہروں سے مختلف جو رہنما ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور نیشنلسٹ آرگنائزیشن کے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، مئی 2024 میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا تھا، اور اس معاہدے کی بنیاد پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو مان لیا گیا تھا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو جتنے بھی دھرنے تھے، جو احتجاج کا جو سلسلہ تھا، اس کو مؤخر کیا تھا، لیکن کچھ ٹائم کے بعد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے دوبارہ سے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف تھا کہ حکومت نے جو معاہدہ ہے اس کی پاسداری نہیں کی۔ اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ پورے آزاد کشمیر کے اندر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بڑی پاور کے ساتھ یہاں پہ کانفرنسز منعقد کی، احتجاج کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ حکومت آزاد کشمیر نے اس پہ صدارتی آرڈیننس لایا، اور صدارتی آرڈیننس کے بہت سارے نکات ہیں، لیکن اس کا جو مین نکتہ تھا وہ اس پہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس پہ اس کو اعتراض ہے، اور اس سلسلے میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور نیشنلسٹ آرگنائزیشن نے یہاں پہ احتجاج کا سلسلہ شروع کیا۔ اس صدارتی آرڈیننس کو لے کر یہاں پہ ہمیں احتجاج دیکھنے کو ملے۔ 16 تاریخ کو راولہ کوٹ کے اندر ایک بڑے مظاہرے میں اس صدارتی آرڈیننس کی کاپیاں نظر آتش کی گئی، جس کو بنیاد بناتے ہوئے حکومت آزاد کشمیر نے 200 افراد کے خلاف FIR درج کی، اور تاحال بہت سارے جو رہنما ہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو ایسی سچویشن میں لگ یہی رہا ہے کہ حکومت اور جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے درمیان اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت اور اپوزیشن کو مل بیٹھ کے معاملات کو یکسو کرنا چاہیے، تاکہ اس خطے کے اندر پرامن فضا برقرار رکھی جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔